ارشد شریف کی میت آج پاکستان آنے کی خبریں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ میت وہاں سے روانہ ہو چکی ہے۔ جو معاملات پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بنے اس نے سب کو غم زدہ کیا۔ سب سے زیادہ غم تو ظاہر ہے ارشد شریف کے خاندان، اس کی بیگم، اس کے بچے، اس کی والدہ، ان سب کا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور غم بھی جڑے ہوئے ہیں۔ صحافی برادری کا اپنا غم بھی موجود ہے۔ یہ خطرہ اور خدشہ کہ ارشد شریف کی موت کے پیچھے کوئی نادیدہ قوتیں موجود ہیں، اس کا اظہار بھی بار بار کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ بہت ساری ایسی معلومات اب سامنے آ چکی ہیں جس کے نتیجے میں یہ افواہ سازی بند ہو جانی چاہیے، لیکن خدشات جس ملک کے اندر گہرے ہو چکے ہوں وہاں سے افواہوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا بہت مشکل کام ہے۔ آگے 2 مراحل باقی ہیں۔ ایک مرحلہ ارشد شریف کی میت کا پاکستان میں واپس آنا اور اس کے بعد اس کی تدفین، جو ظاہر ایک بہت ہی تکلیف دہ اور غم کو گہرا کرنے والا اور افسردہ کرنے والا مرحلہ ہوگا۔ دوسرا معاملہ اس تمام اندوناک قصے کو کسی کنارے لگانے کا ہے۔ پہلا معاملہ تو ظاہر ہے طے ہو جائے گا، اگرچہ اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ دوسرا معاملہ طے کرنا پڑے گا۔ اب دوسرا معاملہ طے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تمام شواہد جو کینیا کی پولیس افسران کی طرف سے سامنے آئے، وہ تمام رپورٹس جو کینیا کے میڈیا کے اندر شائع ہوئیں، وہ تمام وہاں کے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے ٹویٹس جو شیئر ہو رہے ہیں، ان میں جو معلومات ہیں اس کو بنیاد بنا کر آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ اس معاملے کو کس حد تک آگے لے کے جانا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے تو ظاہر ہے ان معلومات کی غیر موجودگی میں یہ اصرار کیا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت گہری سازش ہے، لیکن جب یہ معلومات سامنے آئیں تو ان میں سے چند ایک لوگوں نے اپنا نقطہ نظر تبدیل کر دیا۔ لیکن بعض جگہوں پر ہمیں اس اندوناک حادثے، اس سانحے کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر ہر ایشو کو سکینڈلائز کرنے کے اب 2 سورسز بن چکے ہیں۔ کسی زمانے میں صرف ایک ہی سورس ہوتا تھا، لیکن اب یہ 2 سورسز بن چکے ہیں، اور ان دونوں سورسز کا اکٹھ جو ہے وہ ایک تیسرے سورس کے طور پہ آپ کے سامنے آیا۔ تو ایک تو سیاست جو مکمل طور پہ ڈیوائیڈڈ ہے، اس کے ذریعے افواہ سازی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد میڈیا کے اندر، جس کے اندر سوشل میڈیا بھی شامل ہے، اس کے ذریعے افواہ سازی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا فیکٹر بنتا ہے کہ جب دونوں کمبائن کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دہانی کے لیے بتانا چاہوں گا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس کے بارے میں اس قسم کی افواہ سازیاں کی گئیں، باوجود اس کے کہ تمام معلومات اگر وہ حتمی نہیں بھی ہیں، لیکن اہم معلومات سامنے آئیں کہ ارشد شریف اس ناگہانی واقعے کا شکار کیسے ہوا، وہاں پر کیسے پہنچا، وہاں پر کون لوگ موجود تھے۔ تمام تر جھول کے باوجود آپ کو ایک تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر جو حادثہ سانحہ واقعہ ہوا، جو قتل ہوا ارشد شریف کا، اس کے محرکات ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں۔ میں نے جو کینیا کی پولیس کا ورژن پڑھا تو مجھے آپ یقین کریں اس میں کوئی اطمینان نہیں ہوا۔ اس کے اندر بہت زیادہ جھول ہیں۔ وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی کار جیکنگ کا واقعہ ہوا جس کے اندر کوئی بچہ بھی سوار تھا، اور ہم نے فلاں جگہ کے اوپر رپورٹ کیا اور وہاں پہ ہم نے ناکہ لگایا، اور ناکہ بھی ایسا لگایا کہ وہاں پہ ناکہ نہیں تھا، وہ بنیادی طور پر وہاں پہ پتھر رکھے ہوئے تھے، پھر ایک گاڑی بیچ میں بھگا کے لے گئے، پھر ہم نے فائر کر دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اپنے ملک کے اندر، بر صغیر کے اندر، ہندوستان کی مثال لے لیں، بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، یا بعض جگہوں پر امریکہ کے اندر پولیس کے ہاتھوں قتل ہو جانے والے لوگوں کی بھی اگر آپ مثال لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پولیس کی طرف سے ایسا ہی ورژن آتا ہے جس کے اندر وہ حقائق کو چھپانے کے لیے سٹوریاں گھڑتے ہیں۔ تو مجھے اس کے اندر بہت زیادہ سٹوریاں جو ہیں وہ گھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ارشد شریف کو روک کر ان لوگوں نے لوٹنے کی کوشش کی ہو۔ عین ممکن ہے کہ اس ناکے کے اوپر کوئی منہ ماری ہو گئی ہو۔ عین ممکن ہے کہ کینیا کے جو اپنے بدنام زمانہ ڈیتھ سکواڈز ہیں، ان کے کچھ لوگ اس کے اندر موجود ہوں۔ اور آپ اگر ویب سائٹس کے اوپر جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ کینیا کے اندر جو پولیس کے ممبران ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ہم کسی ملک کے کسی ادارے کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے، ہم صرف ان محرکات کو دیکھ رہے ہیں جو ممکنہ طور پر اس واقعے کا باعث بن سکتے تھے۔ اور پولیس کا جو ورژن ہے
وہ ہمیں تو کسی طور بھی مکمل طور پر باعتماد نہیں لگتا. لیکن اس ورژن کے جو جھول ہیں ان کو آپ نظر انداز کر دیں اور پاکستان کے اندر سازش کا اگر آپ تانا بانا بنیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ڈس رسپیکٹ ہوگی ارشد شریف کے خاندان کے ساتھ اور ارشد شریف کے ساتھ جو سانحہ ہوا. میں نے کل کے STH کے اندر آپ کو بتایا کہ ہمیں اس کی انڈیپینڈنٹ پروب چاہیے، اور چونکہ اس کی خاندان کی طرف سے پروب کی ڈیمانڈ آئی ہے تو حکومت کو کسی لہت و لال کے بغیر، کسی تعطل کے بغیر ایک جوڈیشل پروب اس کے اندر بالکل آرڈر کر دینی چاہیے، اور یہ کم از کم ہے جو حکومت کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جرنلسٹک باڈیز کو اپنی انویسٹیگیشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں صحافیوں کو کینیا جانا چاہیے، وہاں پر لوگوں سے ملنا چاہیے اور اس کہانی کو بننا چاہیے ویسے جو قریب ترین ہو اس واقعے سے جس کا شکار ارشد شریف ہوا. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو کام نہیں کرنے کی ضرورت بدقسمتی سے وہ پاکستان میں بڑا تندہی سے کیا جا رہا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ یہ انسینویٹ کرنا کہ اصل میں اس واقعے کے پیچھے پاکستان کے اندر سے بڑی کوئی گھناؤنی سازش ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس کچھ شواہد ہوں، مثلا اگر پولیس کا ورژن، کنین پولیس کا ورژن میرے سامنے آیا تو میں اس کو تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہوں، میں اس کے اندر سے بیسیوں لوپ ہولز نکال سکتا ہوں. لیکن جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کو بنیاد بنا کے، یعنی شواہد کی حد تک وجود نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر اگر میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہوں، اگر میں ٹویٹ کر کے یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے معاشرہ بروٹیلٹی کا شکار ہو چکا ہے، کس طریقے سے طاقتور لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کو کینیا کے اندر پولیس والوں نے یا کسی بھی وجہ سے کسی اور گروپ نے قتل نہیں کیا. بنیادی طور پر یہ تمام کی تمام سازش جو ہے وہ یہاں سے کی گئی تھی. اور اگر میں صحافی ہوں اور یہ طرز عمل اختیار کروں جس کے اندر سے سازش کی بو پھیلانے کا عمل جو ہے آپ کو جاری ہوتا ہوا نظر آئے، ایسی میں باتیں کروں، ایسا تجزیہ کروں جس سے پتہ چلے کہ ارشد شریف کی موت کے پیچھے، اس کے قتل کے پیچھے کچھ بہت بڑی کہانیاں ہیں، اور پھر میں بتاؤں نا کہ وہ کہانیاں ہیں کیا، پھر میں ذکر بھی نہ کروں کہ وہ کہانیاں ہیں کیا، میں صرف ایک اندازے کے ساتھ اور ایک خاص انداز کے ساتھ ان کہانیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاؤں، تو پھر میں افواہ سازی کے بازار کو گرم کر رہا ہوں. میں گزارش کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے، ان تمام سیاستدانوں سے جنہوں نے اس واقعے کو استعمال کر کے اپنی ریٹنگز بڑھانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو میڈیا کی خبروں کی زینت بنانے کی کوشش کی. آپ کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے. اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اس کی فیملی ٹرامے سے گزر رہی ہے، اور آپ ہیں کہ مسلسل جھوٹ در جھوٹ اور افواہ در افواہ پھیلائے جا رہے ہیں. دوبارہ کہوں گا، اگر افواہ کی بنیاد کوئی آپ کے پاس موجود ہے تو اس بنیاد کو بھی شیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ بنیاد آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر آپ مکمل طور پر ارشد شریف کے ساتھ جو سانحہ ہوا اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اپنے ایڈوانٹیج میں کھیل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جب ابصار عالم کو پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ موت عزیز کی کربناک کیفیت کے اندر وہ مبتلا تھا، he was struggling for his life، اور جب وہ ہاسپٹل جا رہا تھا اس نے ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کروایا، تو اس کے اوپر کس طریقے کے تبصرے کیے گئے، کیا بتایا گیا. کہا گیا کہ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، کہا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو گولی لگے اور وہ پھر ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہو. اور باقاعدہ میں نے اسکرین کے اوپر لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا. ٹویٹس موجود ہیں ابھی ریکارڈ کے اوپر جس میں بتایا گیا کہ یہ لوگ اس وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، اپنے اوپر خود حملے کرواتے ہیں تاکہ بیرون ملک آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ نیشنلٹی حاصل کریں. اسی طریقے سے اگر سیاسی عمل کو دیکھیں تو مریم نواز کی والدہ جو ہیں، جو اپنے ڈیتھ پر بیڈ پر موجود تھیں، تو کہا جا رہا تھا یہ ڈرامے کر رہے ہیں، یہ ان کو کوئی ایسا مرگ جو ہے وہ لاحق نہیں ہے جو جان لیوا ثابت ہو. اور جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ مری نہیں ہے، یہ بھی ڈرامے کر رہے ہیں، یہ خبر بنانے کے لیے کر رہے ہیں. نواز شریف کا دل کا آپریشن ہو تو ہاسپٹل کے اندر لوگوں کو بھجواتے تھے کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے. شہباز شریف کے صحت کے مسائل ہیں تو کہتے ہیں یہ ڈرامے کر رہا ہے. کسی کا بچہ جو ہے اگر وہ فزیکلی تھوڑا سا چیلنجڈ ہے یا مینٹلی تھوڑا سا چیلنجڈ ہے، اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کا پیسہ حرام کا ہے.
یعنی ہم نے اس ملک کے اندر لوگوں کی ذاتی ٹریجڈیز کے اوپر رپورٹنگ اور سیاست کا جو معیار متعین کیا ہے وہ بدترین معیار ہے، اور وہ معیار ابھی تک جاری ہے۔ بدقسمتی سے اس کے اندر وہ چینل بھی انوالو ہیں جو آج کل بڑے اصول پسندی کے دعوے کرتے ہیں۔ انہوں نے ان ٹرینڈز کو، اور یہاں پر میں تیسرے فیکٹر کی بات کر رہا ہوں جہاں پر گھٹیا سیاست اور گندی صحافت مل کر کام کرتے ہیں، ان چینلز نے ان ٹرینڈز کو ترویج دی۔ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز گھسائی کہ کسی کی موت ہو، کسی پر اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آیا ہو، کسی کی ذاتی ٹریجڈی ہو، کوئی ٹرامے سے گزر رہا ہو۔ یہاں پر تو شہداء کو نہیں چھوڑا، جن کے پیچھے جو ہے اتنی بڑی بڑی قربانیوں کی داستانیں ہیں، ان کو نہیں چھوڑا۔ جہاز یا ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے، اس کے اندر شہید ہوتے ہیں جوان، مڈ رینکنگ آفیسرز اینڈ اے کور کمانڈر، تو کہتے ہیں جی کہ یہ تو اس کے پیچھے تو بڑی سازش ہے، اور پھر ان کے نام استعمال کر کے آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو معیار متعین کر دیا گیا ہے بدقسمتی سے اس ملک میں چند آؤٹ لیٹس نے اور چند سیاستدانوں نے، اور جو نام نہاد میڈیا سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، وہ بدترین انداز سے ارشد شریف کے معاملے کو گھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوبارہ بتا دوں کہ اس کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس کے گرد جو گندی صحافت اور گھٹیا سیاست اور دونوں کو ملا کے جو بدترین قسم کی ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ارشد شریف پاکستان کا ایک ہونہار سپوت تھا، وہ اپنے کام میں بڑا سنجیدہ تھا۔ آپ اس کے ویو سے اختلاف کریں یا آپ اس کو انڈورس کریں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ وہ ایک پاکستانی تھا اور وہ ایک بہت ہی اندناک واقعے کا شکار ہوا جس کی انویسٹیگیشن یقیناً ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ اس وقت اس بات کو بڑھائیں گے تو آپ یقیناً نہ ارشد شریف کے ساتھ سنسیئر ہیں اور نہ اس اصول کے ساتھ آپ کمیٹڈ ہیں جس کے نام پر آپ بدترین قسم کا کام کر رہے ہیں۔